ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. جب اللہ کے نبی دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، جسے زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے عرب کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کے گھر میں کسی کی پیدائش ہونے والی تھی تو بڑے طاق میں رہتے تھے، بڑے طاق میں. دیکھیں لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے، بڑے طاق میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب انہیں کسی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تھی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، وہ اپنی قوم سے چھپا کرتا تھا. لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اور وہ سوچتا تھا کہ اپنی اس بچی کو ذلت کے ساتھ رکھے. أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یا گاڑ دے. قرآن کہتا ہے أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، وہ بہت زیادہ خراب فیصلہ تھا جو وہ کیا کرتے تھے. اب یہاں اس آیت کے اندر آپ دو باتیں سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، انثیٰ مطلب گر، لڑکی. جب انہیں کسی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تھی، خوشخبری یہ نہیں کہا کسی لڑکی کے بارے میں بتایا جاتا تھا، بشرا بشارت دی جاتی تھی، خوشخبری کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے. قرآن نے لڑکی کو خوشخبری کہا ہے. اس سے معلوم چلتا ہے کہ لڑکی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لڑکے کے مقابلے لڑکی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. اچھا ایک بات بتائیے، آپ لوگ بتائیے گا، اگر گھر میں لڑکا پیدا ہو تو کیا کرنا ہے ساتھ میں؟ عقیقہ کرنا ہے جناب اعلیٰ، ساتویں دن عقیقہ کرنا ہے. اور لڑکا پیدا ہو تو کتنے بکرے کرنا ہے؟ اور لڑکی ہو تو لڑکی ہو تو ایک، لڑکا ہو تو دو. دیکھو لڑکی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر لڑکا ہوتا دو کرنا پڑتے، لڑکی ہوئی ایک ہی کرنا پڑ رہا ہے. تو لڑکی نے باپ کا خرچہ بچایا یا نہیں بچایا؟ یہی اللہ فرماتا ہے جب لڑکی تو رحمت ہے، یہ خوشخبری ہے. اور آخر میں ایک بات کہی، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، وہ سوچتا تھا کیوں اپنی بچی کو اس ذلت کے ساتھ رکھے. بچی کو وہ لوگ ذلیل سمجھتے تھے، ذلیل. اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے مفسر کہتے ہیں، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ پر تبصرہ کرتے ہوئے مفسر کہتے ہیں کہ جس گھر میں لڑکی کو ذلیل سمجھا جائے وہ بیت الجاہلیہ، ایسا گھر جاہلوں کا گھر ہے. جس گھر میں لڑکی کو ذلیل کیا جائے اور ذلیل سمجھا جائے وہ بیت الجاہلیہ، ایسا گھر جاہلوں کا گھر ہے. آج کتنے گھروں کے اندر ساس اپنی بہوؤں کو پریشان کر رہی ہے، آج کتنے گھروں کے اندر نندیں اپنی بھابھیوں کو پریشان کر رہی ہیں، کتنے گھروں کے اندر آج عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے ایسے تمام گھر جاہلوں کے گھر ہے. مفسر کہتا ہوا بیت الجاہلیہ، جن گھر میں عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی ہے وہ سارے گھر جاہلوں کے گھر ہیں، جاہلوں کے گھر. تو فرمایا جب کبھی کسی لڑکی کو خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا. اور بہت سے لوگ اپنی بچی کو دفن کر بھی دیتے تھے. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام آتے تھے، اللہ کے نبی ہم نے اپنی بچیوں کو دفن کیا، ہم نے اتنی بچیوں کو زندہ دفن کیا، اتنی بچیوں کو زندہ دفن کیا. ایک روایت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لائے اس آیت کے ضمن میں، اور یہ جو میں سنانے جا رہا ہوں روایت یہ سنن دارمی کے اندر ہے، لیکن اس روایت پر تھوڑا سا کلام ہے، تھوڑا سا کلام ہے. روایت کیا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کیا ہے. معاملہ یہ تھا، ماجرا یہ تھا، اے اللہ کے نبی میں کسی سفر پر گیا ہوا تھا. جب میں سفر پر گیا ہوا تھا اور میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے. جب میں سفر سے واپس آیا میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا اور کہا کہ آپ کو لڑکا پیدا ہوا ہے، آپ لڑکے کے باپ بنے ہیں، کیونکہ میری بیوی کو معلوم تھا اگر وہ مجھ سے یہ کہہ دیتی کہ
میں لڑکی کا باپ بنا ہوں تو میں اس کو دفن کر دیتا، اسی لیے میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ آئے میرے شوہر، آپ کو لڑکا پیدا ہوا ہے، خوش ہو جائیے، اللہ نے اوپر والے نے آپ کو لڑکے سے نوازا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد مجھے معلوم چل گیا میرے گھر میں لڑکا نہیں بلکہ میرے گھر میں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس لڑکی کو اٹھایا اور اٹھا کر، کیونکہ مجھے معلوم چل گیا تھا یہ لڑکی ہے، میں اس لڑکی کو اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، میری بیوی نے مجھے روک لیا، مجھے پکڑ لیا، آئے میرے شوہر کہاں اس خوبصورت سی بچی کو دفن کرنے لے جا رہے ہو؟ آئے میرے شوہر کہاں اس خوبصورت بچی کو درگور کرنے لے جا رہے ہو؟ ذرا اس کو دیکھو، یہ کتنی زیادہ خوبصورت ہے، یہ کتنی زیادہ معصوم ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اس بچی کو دیکھا، بہت خوبصورت تھی، بہت معصوم تھی، بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، میں نے اپنے ارادے کو تبدیل کر دیا کہ ٹھیک ہے میں اس کو دفن نہیں کروں گا۔ وہ لڑکی بڑی ہوتی چلی گئی، 1 سال کی ہو گئی، 2 سال کی ہو گئی، 3 سال کی ہو گئی، ابو ابو کہنے لگی، امی امی کہنے لگی، 4 سال کی ہو جاتی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں ایک دن میں مکے کے بازار میں جاتا ہوں، میں مکے کے مارکیٹ میں جاتا ہوں، لوگ مجھے چڑھانے لگتے ہیں، لوگ مجھے تانا دینے لگتے ہیں، ارے دیکھو یہ وہی آدمی ہے جس نے اپنی بچی کو دفن نہیں کیا، جس نے اپنی لڑکی کو دفن نہیں کیا ہے، اس نے ہمارے سماج کا قانون توڑا ہے، اس نے ہمارے معاشرے کا قانون توڑا ہے، لہذا سماج سے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، سماج سے اس کو بے دخل کر دیا جائے۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اس دن بہت زیادہ غصہ آیا اور میں غصے میں اپنے گھر پہ آیا اور میں نے بے ساختہ اپنی بیوی سے کہہ دیا، آئے میری بیوی تم صبح میری بچی کو غسل دے دینا، اس کو غسل دے کر تیار کر دینا، اس کو اچھے کپڑے پہنا دینا، کل جا کر میں اس منحوس کو دفن کراؤں گا، کل میں اس لڑکی کو دفن کراؤں گا۔ میری بیوی چونک جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، آئے میرے شوہر یہ کیا کہہ رہے ہو، آئے میرے شوہر یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، کیا ماجرا ہے، کیسی بات کر رہے ہو، کیا بازار میں تمہیں کسی نے شراب پلا دی ہے، کیا تم نے نشہ کر لیا ہے؟ میں نے کہا بیوی نہ تو میں نے شراب پی ہے نہ میں نے نشہ کیا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ہوش میں کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل حواس میں کہہ رہا ہوں، میری بات سن لو، کل تم صبح میری بیٹی جمیلہ کو غسل دے دینا، میں اس کو دفن کراؤں گا۔ اب مجھے سماج کی ذلت برداشت نہیں ہو رہی ہے، سماج والے، گاؤں والے، محلے والے مجھے بہت زیادہ ذلیل کر رہے ہیں، لہٰذا کل تم اسے تیار کر دینا، میں اس کو دفن کراؤں گا، اور اگر تم نے اس کو کچھ بھی بتایا میں تو تیری بھی گردن کاٹ دوں گا، میں تجھے بھی مار دوں گا۔ وہ صحابی کہتے میں نے اپنی بیوی کو بھی دھمکی دے دی۔ صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی، رات ہے، ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، رات کا ٹائم ہے، آدھی رات ہے، اور اس رات میں ماں اپنی بچی کو پیار کر رہی ہے، ماں اپنی بیٹی کو چوم رہی ہے، پیار کر رہی ہے، آدھی رات میں بیٹی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے آئے امی جان کیا ماجرا ہے، آئے امی جان کیا بات ہے، آج سے پہلے کبھی آپ نے مجھے اتنا زیادہ پیار نہیں کیا، اتنا زیادہ نہیں چوما، آئے امی جان کیا بات ہے، اتنا زیادہ پیار کیوں کر رہی ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں اس بچی کو کیا معلوم تھا، وہ بچی کیا جانتی ہے کہ کل ہو کے وہ دفن کر دی جائے گی، کل ہو کر اس کا باپ اس کو دفن کر دے گا، اسی غم میں اس کی ماں رو رہی ہے، رات بھر ماں روتی رہی، اپنی بچی کو پیار کرتی رہی، صبح ہوئی، صبح ہوتی ہے، ماں غسل کرانے کے لیے بیٹی، نہلانے کے لیے بیٹھتی ہے، سر پر پانی ڈالتی جا رہی ہے، سر پر پانی ڈالتی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں، بیٹی کہتی ہے آئے پیاری ماں کیا بات ہے، رات میں بھی تم بہت زیادہ رو رہی تھی، اب غسل دے رہی ہو تب بھی رو رہی ہو، آئے میری ماں میں آج شام تک کے لیے تو ابا جان کے ساتھ جا رہی ہوں، میں میلے میں جا رہی ہوں، ابا جان کے ساتھ جا رہی ہوں اور شام کو پھر میں لوٹ کر آ جاؤں گی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کپڑے میں پاؤڈر لپیٹا، قبر کھودنے کے لیے ایک اوزار لپیٹا، ایک ہتھیار لپیٹا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اس کو دفن کرنے کے
کے لیے لے جا رہا ہوں. میری بیوی نے میری بیٹی کو پکڑا, اپنی بیٹی جمیلہ کو پکڑا اور رونے لگتی ہے, اپنی بیٹی کو پیار کرنے لگتی ہے, روتی جا رہی ہے. بیٹی کہتی ہے آیا امی بہت پریشان ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ماجرا ہے. رات میں بھی آپ مجھے بہت زیادہ پیار کر رہی تھی, جب صبح غسل دے رہی تھی تب بھی رو رہی تھی, جب میں گھر سے جا رہی تھی تب بھی, اب جا رہی ہوں تب بھی آپ رو رہی ہیں. آیا امی جان میں شام تک کے لیے ہی ابا جان کے ساتھ جا رہی ہوں, چلیے میں آپ سے وعدہ کر لیتی ہوں, میں آپ سے پرومس کر لیتی ہوں, میں شام کا کھانا آپ ہی کے ساتھ کھاؤں گی, میں شام تک لوٹ آؤں گی. وہ صحابی کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو ایک بیابان صحرا میں لے گیا, ایک بیابان صحرا میں لے جاتا ہوں. میری بیٹی تیار ہے, میں تو اس کو میلے کے بہانے لے جا رہا تھا, اسے کیا معلوم تھا میں اس کو دفن کرنے کے لیے لایا ہوں. میں ایک صحرا میں لے آیا اور میں نے قبر کھودنا شروع کر دی, میں نے گڈھا کھودنا شروع کر دیا. میں گڈھا کھود رہا ہوں, میرے کپڑے پر مٹی آ جاتی ہے. میری بیٹی نے میرے کپڑوں کو گندا ہوتے ہوئے دیکھا, وہ دوڑتی آتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑے کی مٹی کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے آئے ابو ابھی تو میلے میں جانا ہے, آئے ابو ابھی تو میلہ دیکھنے جانا ہے اور آپ کے کپڑے یہی گندے ہو رہے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے گڈھا کھود لیا, جب میں نے قبر کھود لی تو میں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی دنیا میں مجرم تو ایسے ہوتے ہیں جو جرم کرنے کے بعد معافی مانگتے ہیں, لیکن تیرا یہ باپ اتنا زیادہ بدنصیب ہے جو غلطی کرنے سے پہلے معافی مانگ رہا ہے. دنیا میں ایسے مجرم ہوتے ہیں جو جرم کر لینے کے بعد معافی مانگتے ہیں, مگر تیرا یہ باپ اتنا زیادہ بدنصیب ہے جو غلطی کرنے سے پہلے معافی مانگ رہا ہے, ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا, اپنی بچی کے پیروں کو پکڑا اور جو گڈھا کھودا تھا میں نے اس گڈھے کے اندر ڈال دیا اور جیسے ہی ڈالا اوپر سے جلدی مٹی ڈالنا شروع کر دی. میری بیٹی پریشان ہو جاتی ہے, کہنے لگتی ہے آیا ابو جان یہ کیا کر رہے ہو, آیا ابو جان یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو. وہ صحابی کہتے میں نے مٹی کو اور تیز کر دیا, میں اور تیز ڈالتا جا رہا ہوں. میری بیٹی چیختی جا رہی ہے, چلاتی جا رہی ہے, آئے ابو یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو. وہ صحابی کہتے اپنے ہاتھ پر چلا رہی ہے, چیختی جا رہی ہے, چلاتی جا رہی ہے اور میں جلدی جلدی مٹی ڈالتا جا رہا ہوں. میری بیٹی کہتی ہے آئے ابو اب مجھے معلوم چل گیا ہے میری ماں رات میں سوتے وقت مجھے اتنا زیادہ پیار کیوں کر رہی تھی, صبح جب غسل دے رہی تھی تب کیوں رو رہی تھی, اور جب میں گھر سے جا رہی تھی تب کیوں رو رہی تھی. آئے ابو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں مجھے آج شام تک کے لیے نکال دیجئے, میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے میں شام کا کھانا اسی کے ساتھ کھاؤں گی, پھر آپ کل لا کر مجھے دفن کر دینا. وہ صحابی کہتے ہیں لیکن میں نے اپنی بچی کی ایک نہ سنی اور اس لڑکی کو اسی گڈھے میں چھوڑ دیا, وہ مر جاتی ہے, اس کا دم گھٹ گھٹ کے مر گیا اور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ جب کسی کو بتایا جاتا تھا تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے, اس کا چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا تھا اور وہ اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے. اللہ سا یحکمون, کتنا غلط فیصلہ تھا. وہ زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی بچی کو زندہ دفن کرتے تھے. ہم تھوڑے ماڈرن ہو گئے, ہم تھوڑے ترقی یافتہ ہو گئے, قتل ہم بھی کر رہے ہیں, قتل وہ بھی کرتے تھے. آج ہم اپنی بیوی کے پیٹ سے پتہ لگوا لیتے ہیں مشینوں کے ذریعے کہ اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر لڑکی ہوتی ہے تو ہم اس کو ابورشن کروا دیتے ہیں, اس کو اندر ہی ختم کروا دیتے ہیں. ارے بغیرتوں, ارے ظالموں, تم سے تو کم سے کم زمانے جاہلیت کے لوگ تھے, وہ اپنی بیٹی کو دنیا میں آنے تو دیتے تھے, کم سے کم دنیا کی ہوا تو لینے دیتے تھے, ایک دو دن جینے تو دیتے تھے. تم تو اتنے بڑے بغیرت ہو کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ اس کی ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہو. یاد رکھو قیامت کے دن ایسی لڑکیوں سے سوال ہوگا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قیامت کے دن درگور کی گئی اور قتل کی گئی لڑکیوں سے سوال ہوگا تمہیں کس جرم کی وجہ سے تمہارے باپ نے قتل کیا تھا, کس جرم کی وجہ سے تمہیں مارا گیا تھا. اللہ
وَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت غلط فیصلہ تھا جو وہ کیا کرتے تھے، بہت غلط فیصلہ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام نے دنیا کے اندر آ کے عورتوں کو عزت دی، اس نے خود سے پہلے کسی اور مذہب میں عورتوں کو عزت دی، اتنی عزت دی، اتنا مقام نہیں دیا تھا، کتنی عزت دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ